الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا۔ میرا موضوع غیبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم یہ ناپسند کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے غیبت کے بارے میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ بھی غیبت ہے کہ جو برائی اس بھائی میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کوئی ذکر کرے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس بھائی میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔ سامعین محترم، غیبت تو یہ کہ ایک بھائی کی برائی جو اس میں موجود ہے اور دوسرا بھائی اس کی عدم موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہو، یہ غیبت ہے۔ اور اس کو قرآن نے کہا لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور اگر کوئی مردے کی غیبت کر رہا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ مردہ گدھا کھانے کے برابر ہے، کہ گویا وہ مردہ گدھے کا گوشت کھا رہا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھیں، زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، لیکن غیبت کرنے والا جب تک کہ جس کی غیبت اس نے کی تھی اس سے معافی نہیں مانگتا، اس کو جا کر نہیں بتاتا کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی، میں نے تمہاری یہ برائی بیان کی تھی جو تمہاری عدم موجودگی میں میں نے دوسرے بھائی کے سامنے کی تھی، تب تک اللہ اسے اگر وہ معاف کر دے تو اس کو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر وہ نہ معاف کرے تو معافی نہیں ہوگا۔ اور یہ مشکل کام ہے کہ کوئی بھائی دوسرے بھائی کے سامنے جا کر اس کو یہ بتائے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ کیوں؟ کہ وہ اس بات کو کم تر سمجھے گا کہ وہ کسی کے سامنے جا کے، اگر وہ ایسا ہی کرنا تھا تو پھر وہ اس کے سامنے ہی اس برائی کو کیوں نہیں رکھتا تھا۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی کسی کی پردہ دری کرے، کوئی کسی کی پردہ پوشی جو ہے، یعنی کسی کا پردہ اٹھائے، اس کے عیوب بیان کرے، اس کے عیوب تلاش کرے، اس کی برائی دوسروں کے سامنے ذکر کرے تاکہ وہ دوسروں کی نظر میں کم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی، کوئی بندہ دوسرے بندے کو اپنی نظر میں اور معاشرے کی نظر میں کم تر اس کے مقام کو گرائے، اس کے مقام کو کم کرے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے آدمی کی عزت میں اضافہ کرے، دوسرے آدمی کی عزت میں اضافہ کرنے کا سبب بنے، چاہے کہ کوئی آدمی غیبت کے ذریعے کسی دوسرے ذرائع سے دوسرے آدمی کو کمتر خیال کرے، خود بھی کمتر خیال کرے، دوسروں کی نظر میں بھی گھٹائے۔ حقیقت میں تو یہ ہوگا کہ وہ اپنی نظر میں گر جائے گا۔ اور بہتان یہ تھا کہ ایک بھائی میں وہ برائی تھی ہی نہیں، جو اس نے بیان کی اس کے حوالے سے اس کے ساتھ منسوب کر دی جو اس میں تھی نہیں۔ یہ بہتان ہے، گویا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی میں کوئی برائی ہے نہیں اور ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ برائی منسوب کر دے، اس کے ساتھ وہ چیز منسوب کر دے جو اس میں ہے نہیں۔ سامعین محترم، غیبت کے بہت سے نقصانات ہیں۔ معراج کے سفر پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے سینے کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں
جو اپنے چہروں کو، اپنے سینے کو ناخنوں سے یوں نوچ رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، اور یہ مردوں کی بھی غیبت کیا کرتے تھے، اور یہ لوگوں کا گوشت کھا رہے تھے، یعنی ان کا دنیا کے اندر غیبت کر کے گوشت کھا رہے تھے۔ آج ان کا یہ حال ہے کہ یہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک کہا ہے کہ آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، کسی کی نقل اتارنا بھی غیبت ہے، کہ ایسی نقل اتاری جائے کہ جس سے اس کی کمتری محسوس کی جا سکے، وہ دوسرا آدمی کمتر محسوس ہو، دوسروں کی نظر میں وہ کمتر ہو جائے، ایسی نقل اتارنا بھی غیبت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ غیبت کے بہت سارے نقصانات ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا مقام اللہ کی نظر میں بھی گرتا ہے، اور اس شخص کی نظر میں کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کی نظر میں بھی اس کا رتبہ، اس کا مقام گر جاتا ہے۔ سامعین محترم، دوسروں کو غیبت سے حوصلہ مل رہا ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو سننے والا اس کی مزید غیبت آگے پھیلاتا ہے، اس کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ اس نے غیبت کی، میں بھی غیبت کر لوں، یہ غیبت کرتا ہے کچھ نہیں، میں بھی غیبت کرتا ہوں، وہ بھی غیبت شروع کرتا ہے، اور یوں یہ غیبت جیسی بیماری معاشرے کے اندر سرایت کرتی چلی جاتی ہے۔ غیبت جائز کب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ غیبت چند صورتوں میں جائز ہے۔ غیبت اس صورت میں جائز ہے کہ جب کسی ظالم کی شکایت کی جائے، اور اسی طرح کسی کی اصلاح کی نیت ہو تو اس کی اصلاح کی غرض سے غیبت کی جائے تاکہ وہ دوسرا آدمی اس کی اصلاح کر سکے۔ اسی طرح کسی کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، کسی کو بچانے کے لیے، معاشرے کے افراد کو کسی کی شرارتوں سے بچانے کے لیے غیبت کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح سامعین اور ناظرین گرامی، غیبت ایک مہلک مرض ہے، معاشرتی بیماری ہے، معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت پر اپنا فضل کرتے ہوئے دوسروں کی پردہ دری سے بچائے، دوسروں کے عیب کو چھپانے کی اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جو دنیا میں ایک مسلمان بھائی کے اوپر پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی دوسرے بھائیوں، دوسرے مسلمانوں، انسان کے اوپر پردہ رکھنے کی، ان کے عیوب تلاش نہ کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کے اوپر ان کے عیوب کو ظاہر نہ کرنے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، تاکہ پردہ دری سے محفوظ ہوں، دوسرے مسلمان، دوسرا انسان دوسروں کی نظر میں گرے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ